179 9واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 9 سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تستغيثون مدد طلب کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے غوث مدد طلب کرنا فاستجاب پس قبول کیا اللہ نے تمہاری دعا کو ممدکم مدد کرنے والا امداد کرنے والا الفن 1000 ملائکہ فرشتے مردفین لگاتار ایک کے پیچھے ایک بشرا خوشخبری تطمئن مطمئن کرنا قلوب قلب دلوں کو النصر مدد من عند اللہ اللہ کی جانب سے عزیز غالب حکیم حکمت والے ترجمہ یاد کرو تم اس وقت کو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا امداد کروں گا 1000 فرشتے سے جو لگاتار یکے بعد دیگرے ہوں گے وما جعلہ اللہ الا بشرا فرشتوں کے اس اتارنے کو نہیں بنایا اللہ نے مگر خوشخبری اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہوں نہیں ہے مدد مگر اللہ کی جانب سے یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے تیسری وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ دیکھو تم تو وہاں جا کر اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اللہ نے تمہاری مدد کی اور اس کی مدد سے تمہاری کامیابی ہوئی لہذا اس کے حکم کے مطابق ہی تم چلو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کہ اب ہمیں ابو جہل کا جو لشکر ہے اس کا ہی مقابلہ کرنا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سیروا علی برکت اللہ چلو یہاں سے اللہ برکت دے گا بدر کی جانب چلتے کیونکہ ادھر سے کفار آ رہے تھے اور اطلاع ملی کہ وہ بدر کے اندر آ کے ٹھہر رہے ہیں وہاں انہوں نے رکنا فرمایا ہم بھی وہیں چلتے یہ نہیں کہ ہم ڈر کے یہاں رہیں گے وہ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے فرمایا نہیں ہم چلتے ہیں اللہ اکبر غزوہ بدر کے مقام بدر کنواں تھا اصل میں
مدینہ منورہ سے یہ 80 میل کے فاصلے پر بنتا ہے، کلومیٹر سے ڈبل ہو جائیں گے تقریباً۔ تو کنواں تھا بدر، تو اس کے ارد گرد کی جو آبادی ہے اسے بھی بدر ہی کہا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے کفار وہاں پر پہلے پہنچ چکے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی وہاں پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے ایک چھپڑ ڈالا گیا کہ آپ یہاں ٹھہریں گے، عریش جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اسی جگہ ہی مسجد بدر بنی ہوئی ہے، اس مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ پہلے تو چھوٹی سی تھی مسجد، اب 2-3 سال سے انہوں نے بڑی زبردست قسم کی اور خوبصورت ترین مسجد بنائی ہے وہاں پر، مسجد بدر کے نام سے، بہت خوبصورت مسجد۔ یہاں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جو اب آپ گئے ہیں شاید انہوں نے دیکھا۔ اب بہت فرق ہے، اس طرف کفار ہیں، ادھر مسلمان ہیں۔ کفار کی تعداد 1000 ہے اور مسلمان 300 سے کچھ زیادہ ہیں، مشہور 313 ہیں۔ اور کفار جو ہیں وہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، سواریاں ان کے پاس موجود، اونٹ ان کے پاس موجود، گھوڑے ان کے پاس موجود، تلواریں نیزے ان کے پاس موجود، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اور مسلمان تو نہتے ہیں، وہ تو اس نیت کے ساتھ نکلے ہی نہیں، کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اسلحہ تو تھا ہی نہیں۔ 300 سے زائد آدمی ہیں اور ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں ٹوٹل، صرف 8 تلواریں۔ اب کتنے بندے لڑیں گے 8 تلواروں سے؟ اور گھوڑے صرف 2 ہیں، تو جو لڑائی ہوتی تھی گھوڑے پر بھی ہوتی تھی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہاں سے آئے تو 70 اونٹ تھے جن پر سفر کیا۔ ایک اونٹ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 3 بندے لگا دیے کہ باری باری سفر کرتے رہے۔ گھوڑے صرف 2 ہیں جن پر لڑائی کرنی، تلواریں صرف 8 ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تعداد میں وہ 3 گنا زیادہ ہیں، یہ 300 ہیں تو وہ 1000 ہے۔ یہ بغیر تیاری کے ہیں، وہ تیاری کے ساتھ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا، اور بے سہارا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں انسان ہو اللہ وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جہاں تم 3 بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ تم 4 بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہو، 5واں اللہ ہوتا ہے۔ ایمان والے کو تو اس بات کا یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے صحیح اور حقیقی ایمان والا کبھی گھبراتا ہی نہیں، حالات سے گھبراتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، ہم نے گزشتہ سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ پڑھا کہ جب وہ جا رہے ہیں آگے سمندر آ گیا، پیچھے معلوم ہوا کہ جو ہے نا فرعون اپنی فوج سمیت آ گیا، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو پکڑے گئے، اب نہیں بچتے ہم، اب کیسے بچیں گے ہم؟ اللہ اکبر۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا جواب دیا؟ کلا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ظاہری راستے بند ہیں، لیکن میں نہیں گھبراتا کہ یہ سمندر میں ہم ڈوب جائیں گے یا فرعون کی فوج ہمیں قتل کر دے گی، کلا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اس حال میں بھی اللہ راستہ نکالے گا۔ اللہ نے سمندر میں راستہ نکال کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج غالباً 22 جمادی الثانیہ بھی ہے، 25 دسمبر بھی ہے۔ ایک طرف عیسائی جو ہے نا اپنی عید منا رہے ہیں، اور آج کا دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی ہے۔ تو جملہ یاد آئے اسی حوالے سے، جب غار کے اندر ہیں، سور کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو یہ پہنچ گئے، یہ دیکھو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا وہ غار نیچے تھی، وہ گھوم پھر رہے تھے نا تو ہمیں نیچے سے نظر آ رہے تھے، اب وہ نیچے دیکھتے تو ہم نظر آتے نا، وہ اوپر ہے۔ تو عرض کرتے ہیں، میں نے کہا جی وہ تو دشمن پہنچ گئے، وہ دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا خوبصورت جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ قرآن میں صدیق اکبر غم نہ کھائیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو نہیں ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے یہ فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے؟ ہمیں کس چیز کا غم ہے؟ ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے مسلمان ایمان والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، ہر جگہ با امید ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا کی، اللہ اکبر، دعا کی اللہ تعالی سے کہ رب العالمین، اور وہ جو دعا کے الفاظ روایات کے اندر آتے ہیں انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے عرض کی، پروردگار، نصرت کا وعدہ آپ نے ہم سے کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ دو جماعتوں میں سے جس کی طرف بھی تم جاؤ گے، یعدکم اللہ احدی الطائفتین، کل بھی ہم نے پڑھا، ایک جماعت پر تمہیں ضرور قدرت دوں گا۔ یا اللہ، اپنا وعدہ جلدی جلدی پورا کر کے دکھا، یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کے وعدے سے ہم آئے ہیں۔ یا اللہ، ویسے بھی اللہ نے خود فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ یا اللہ، آپ نے لازم کیا ہے، اپنا وعدہ پورا کریں۔ اور یہ بھی آپ نے اس دعا میں کہا، اے میرے اللہ، میرے اتنے سال کی محنت کا نتیجہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، جو میں نے اتنے سال محنت کی ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ، اگر آپ نے اس جماعت کو یہاں پر ختم، یہ سارے یہاں شہید ہو جائے، تو رب العالمین پھر دھرتی پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہی ہیں آپ کی عبادت کرنے والے، یہی ہیں جن پر میں نے 13 سال مکے میں محنت کی ہے، اب دوسرا سال یہاں بھی جا رہا ہے۔ یہی ہیں ایمان والے، آپ کے نام لیوا، آپ کی توحید کا اعلان کرنے والے، آپ کے شرک کی تردید کرنے والے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا اللہ، جمع پونجی لا کے تیری دربار میں حاضر کر دی، ان کی مدد فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ دعا کراتے جا رہے تھے، ہم آمین کہتے جا رہے تھے۔ آپ دعا کرا رہے تھے، ہم آمین 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 کہہ رہے تھے۔
تو آمین کے ساتھ بھی بندہ دعا میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی دعا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے اس میں یہ تستغیثون، تم تمام اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے۔ جس سے مدد مانگی جائے اسے غوث کہتے ہیں، اور ساری کائنات کا غوث اعظم خود اللہ ہے۔ تستغیثون ربکم، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل حالت میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور یہی ہمیشہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا طریقہ ہے۔ ہر مشکل میں ہر نبی نے اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات بیماری میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے، جن کو یہ خدا کا بیٹا اور خدا کہتے ہیں، جب بھی مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ اللہ نے ان کی دعا قرآن میں ذکر کی، اللہم انزل علینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان نازل فرما۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ان کم بختوں نے ان کو اللہ ہی بنا دیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن تو پڑھو نا، اس میں کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے اس موقع پر کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات دعا کر رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، آپ دعا کرا رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت اور ایک منظر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے چادر اس طرح لی ہوئی تھی کندھوں پر، وہ آہستہ آہستہ کرتے 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 چادر نیچے گر گئی، چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس چادر کو ٹھیک کیا، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس کر دیجئے، مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، قبول ہو گئی آپ کی دعا، اور نصرت کا وعدہ ابھی پورا ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو تھوڑا سا قرآن مجید میں بیان کیا، آج کی پڑھی گئی ان آیات میں، ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں گے، پورا واقعہ یکدم ذکر کرنا، آیات کے ساتھ سمجھ بھی زیادہ آتی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب کو فریادیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اپنے رب کو بلا رہے تھے، پکار رہے تھے۔ ایک آپ کا اور ہمارا بلانا اور پکارنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی مصیبت اور پریشانی میں رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کیا یاد کرنا ہوگا ان ایمان والوں کا جن کی دعا کرانے والے خود اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تستغیثون ربکم، گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے، رو رو کر مانگ رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے اللہ سے۔ فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، دعا قبول ہو گئی۔ کس طریقے سے؟ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ 300 ہو اور وہ 1000 ہیں، تعداد ان کی زیادہ ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم 1000 فرشتہ ہی نازل کر دیتے، 1000 فرشتہ نازل کر دیتے ہیں، مردفین، اور وہ فرشتے یکے بعد دیگر، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے، یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو پیچھے ختم نہیں، فرمایا اور آئیں گے اور آئیں گے اور آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب یہ خبر وہاں مشہور کر دی گئی کفار کی جانب سے کہ ہماری مدد کے لیے پیچھے سے اور لشکر بھی آ رہا ہے،
اور لشکر بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی، کوئی بات نہیں، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ہم 3000 فرشتے بھیج دیتے ہیں، 3000 فرشتے آ جائیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی تک بات یہیں ختم نہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، اگر تم صبر کے ساتھ رہو جس طرح صبر سے تم کر رہے ہو، تقوی اختیار کر کے رہو. نمبر 3، انہوں نے آپ پر یک بار حملہ کر دیا، ہم 5000 فرشتے بھیج دیں گے، 5000 فرشتے بھیج دیں گے اگر ایسا ہوا. لیکن کیا ہونے کچھ نہیں لگا. 1000، 3000، 5000، 3 آیات قرآن مجید. 1000 تو بھیجنے لگے، اگر یہ اور آئیں 3 کر دیں گے، یک بارگی حملہ کیا 5 کر دیں گے. اور تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کا ذکر کیا نا، 1000 کے بارے میں فرمایا مردفین، ایک کے پیچھے ایک. 3000 کے ساتھ فرمایا منزلین، اوپر سے اتارے جائیں گے. 5000 کے ساتھ فرمایا مسومین، خاص علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ. مردفین، اس میں بھی تسلی ہے، یکے بعد دیگرے. فرمایا جو آ جائیں یہ نہ سمجھنا کہ اتنے ہی ہیں، ان کے پیچھے اور بھی ہیں، اور جس طرح قطار چل رہی ہوتی ہے نا، ایک کے پیچھے ایک ہے. فرمایا بس جو آتے جا رہے ہیں یہ نہ سمجھنا یہی ہے، سمجھ لو اس کے پیچھے اور بھی ہیں، اس کے پیچھے اور بھی ہیں. یہ اس طرح ہی چلتا جائے گا. منزلین، وہاں بھی تسلی کہ اللہ 3000 اتاریں گے. فرشتے تو اللہ کے زمین میں پہلے بھی ہیں، کرامن کاتبین بھی تو ہیں نا، لکھنے والے بھی تو ہیں نا، زمین کا کتنا نظام چلانے والے فرشتے بھی تو ہیں نا، مدد تو ان سے بھی لی جا سکتی ہے. فرمایا نہیں نہیں، جب تم ہمارے نام پر نکلے ہو ہم آسمان سے فرشتے صرف اسی کام کے لیے بھیجیں گے. وہ اور فرشتے نہیں جو اور بھی کام کر رہے ہیں اور یہ کام بھی ان سے کروا لیں، وہ خاص تمہاری مدد ہی کے لیے ہیں، خاص تمہاری مدد کریں گے. مسومین، تیسرا لفظ کہ فرشتے ایسے ہوں گے جو خاص علامت اور نشانیوں کے ساتھ ہوں گے. بدر کے اندر جو فرشتے نازل ہوئے اللہ نے بعض صحابہ کرام کو دکھائے بھی صحیح، اگلی آیات میں آ رہا، میں ذکر کروں گا. سفید پگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی تھی جو غزوہ بدر کے موقع پر اترے تھے. فرمایا یہ خاص ان کی وردی ہے، یہ ان کی نشانی ہے. غزوہ حنین کے موقع پر آتا ہے، اس موقع پر جو فرشتے نازل ہوئے ہیں سرخ پگڑیاں باندھی ہوئی تھی انہوں نے، اور جو اس موقع پر نازل ہوئے سفید پگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی، اس خاص وردی اور نشانی کے ساتھ. سنت بھی آپ علیہ السلام کی امامہ باندھنا، آپ علیہ السلام باندھا کرتے تھے. اور فرشتے بھی جو وردی پہن کے آئے، سفید لباس، سفید خاص طور پر سفید ان کی پگڑی، وہ بھی اسی کی طرح. تو یہ مسلمان کی وردی میں شامل ہے کہ جو مومن ہوتا ہے سر ڈھانپ کے رکھتا ہے. اول تو پگڑی ہونی چاہیے، نہیں تو کم از کم سر تو ڈھانپا ہوا ہو نا ایمان والے کا. فوجی تبھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ فوجی ہو جب اپنی وردی میں ہو. ایمان والا تبھی پہچانا جاتا ہے، ایمان والا اپنی خاص وردی میں ہوتا ہے. اس کی بود و باش، اس کا لباس، اس کا حلیہ ایک خاص علامت ہوتی ہے. اس سے پوچھنا نہیں پڑتا بھئی آپ کس مذہب کے ہیں، اس کو پوچھنا نہیں پڑتا. کہ انگریزوں کے ملک میں جا کے دونوں اور سارے ایک جیسے ہی ہیں، پتہ نہیں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، سب ایک جیسے نظر آ رہے. ایمان والا ہمیشہ اپنی وردی کو سامنے رکھتا ہے، داڑھی سے چہرے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا. تو اللہ نے اس طرح مدد کے لیے فرشتے نازل کیے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ جو ہم نے فرشتے نازل کیے ہیں نا، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے ہم نے اتارے ہیں. وَلِتَطْمَئِنَّ
बिही कुलूबकुम, तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं इसलिए उतारे, इसलिए। वरना अल्लाह को क्या जरूरत है, अल्लाह तो बराह रास्त भी मदद कर सकते हैं। अल्लाह तो कलमा कुन कह दें तो बात हो जाती। इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। लेकिन मोमिन क्या है, इंसान क्या है, वो अपने मददगार को देखकर मुतमईन होता है, और उस मददगार में जितनी ज्यादा तादाद होगी खुश होता भी, इतने बंदे मेरे साथ खड़े, ये लोग मेरे साथ जो है वो मौजूद है। अल्लाह अकबर। इत्मीनान, इसे इत्मीनान की दौलत मिलती है। फरमाया वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो अल्लाह ही ने खुद करनी थी। अल्लाह को फरिश्तों का मोहताज है कि फरिश्ते आएंगे मदद करेंगे ईमान वाले कामयाब होंगे? नहीं नहीं, मदद हमेशा अल्लाह खुद किया करता है। मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अमीर की, गरीब की, फकीर की, जवान की, बूढ़े की, मजलूम की, हर एक की मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह। वमन नस्र इल्ला मिन इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। फरमाया अल्लाह तो सब पर गालिब है, हकीम, उसकी हिकमतें हैं, उसके मुताबिक सब चलाता है। इसलिए अल्लाह फरिश्तों के नाजिल करने का मोहताज भी नहीं, ये सिर्फ तुम्हें खुश करना था कि हमारी मदद को आए हुए, मुतमईन करना था। पर 1000, 3000, 5000 जो भेजने, फरमाया ये तादाद भी सिर्फ तुम्हारे इत्मीनान के लिए, वरना तो एक फरिश्ता भी काफी है। भाई फरिश्ते के पास कोई थोड़ी ताकत होती है। अल्लाह अकबर। लूत अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की जो कौम थी और उनकी बस्तियां थी, लाखों की तादाद में वो लोग थे। अल्लाह के फरिश्ते ने अपने एक पर उन लाखों लोगों को, उनकी बस्तियों को, उनकी जमीन को अपने पर ही उठा लिया सब, और पटक दिया उनको। फरिश्ते को तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इतनी कुव्वत वाला। तो चे जाए 1000 बंदा है, वो तो लाखों की तादाद में थे। 6-7 लाख तक उनकी तादाद आती, जिनको उठा के फेंक दिया जिब्रील अमीन ने। तो ये 1000 क्या थे, ये तो फूंक से ही उड़ जाते, बचते ही नहीं। ये तो थोड़ी सी हवा आती, ये सब पहाड़ों के साथ पटक पटक कर लगते और मरते उधर ही, कोई एक भी ना बचता। लेकिन फरमाया ईमान वालों को मुतमईन भी करना था, इत्मीनान इनको दिलाना था। अल्लाह अपने बंदों को मुतमईन करते हैं, इत्मीनान। और ये इत्मीनान अल्लाह की तरफ से हासिल होता है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह मदद की, इसलिए तो कहा ना, फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं आज भी, कतार अंदर कतार, कतार अंदर कतार अब भी। तो फजाए बदर वो क्या थी, इन तस्बिरू व तत्तकू, सबर हो इंसान में, तकवा हो इंसान में, लिल्लाहियत हो इंसान में, अल्लाह से मांगने वाला हो, और गौसे आजम और फरियाद को सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है, ये अकीदा हो इंसान का, फिर मदद नाजिल होती है। जब इंसान की नजर असबाब पर हो, फिर अल्लाह भी इंसान को असबाब के हवाले कर देता है। असबाब इख्तियार करें, लेकिन नजर असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर होनी चाहिए। बात यही मुकम्मल करते हैं। ये हैं इतनी ईमान अफरोज चीजें हैं कि इनको जब इंसान छेड़ दे तो फिर खत्म करने का दिल नहीं करता। अल्लाह हमें भी ऐसा कामिल ईमान नसीब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।